نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیزا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا ندی سینوں میں۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، اساتذہ کرام اور سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرافیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جن کی ایک تاریخ ہے تو ایک داستان ہے۔ تو محترم حضرات سن لیجئے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کی نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو بھی برس آغاز انتظار کرنا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا کہ ایک برقے پہ اما تھا جو دشمنوں کی نقل تمنا پر گر پڑی تو انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانے کے علم میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، رہرو آتگے کا روا بنتا گیا کہ مصباح بن گئے۔ حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرزیر آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ریشم نمان نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابیان نہ بنتا، امدارہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی انابندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچ اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کے پاس تھی۔
اس جنگ میں بڑے بڑے علماء جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں آبی سامی شہید ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس میں 51,500 علماء اکرام تھے۔ صرف دہلی ہی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے، جو ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود رہے گا اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز لاڈلی مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال تھے۔ ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ اعدام پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو ہاتھوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھوں کو نیچے سے ہٹا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے چلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی دریا باری میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹامسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے خیمے گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو میں اپنے خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان پر ڈال دیا گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، خود میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ انگریز نے کہا مولویوں جس طرح سے ان 40 کو پکڑا دیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح تمہیں بھی پکڑا دیا جائے گا، یا تو تم میں سے صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شہید نہیں تھے، تمہیں بھی چھوڑ دے رہے۔ ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کر مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے سر اپنا جھکا سکتے نہیں، ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے صدا، اور کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حکومت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں، وہ شمس آزادی کے خود ایک سیچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔